الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 40 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ کی تمہید آیت 39 پر ختم ہو گئی۔ اس میں بنیادی حقائق واضح کیے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جب آدمی گمراہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں تو وہ کیا غلطی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ کیا ہے۔ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ انسان کو جو امتحان یہاں درپیش ہوگا وہ کن بنیادوں پر ہوگا، اور انسان کو اس معاملے میں کس کس چیز پر متنبع رہنا ہے۔ اس کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی تو ان کو یہ بشارت دی کہ میری ہدایت آتی رہے گی، اور جب جب ضرورت ہوگی میں اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ چنانچہ اسی سے اب سورہ کے اصل مخاطبین کی طرف رخ موڑ دیا ہے۔ میں اس سورہ کی تمہید میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کے مخاطبین اب بنی اسرائیل ہیں۔ ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے جو ہدایت بھیجنے کا وعدہ کیا تھا اسی وعدے کو پورا کرتے ہوئے اب میں یہ قرآن تم کو دے رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے قرآن کی دعوت رکھی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید ان کو ان کس ذمہ داری کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن نے یہاں انہیں کس بات کی دعوت دی ہے، اس پس منظر کو ذہن میں اچھی طرح واضح کر لینا چاہیے کہ بنی اسرائیل کو ایک خصوصی اعزاز یہ حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح افراد کو نبوت کے منصب کے لیے منتخب کیا، اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بھی ایک ایسا منصب دیا جو گویا اپنی معنوی حیثیت سے نبوت و رسالت ہی کا منصب تھا۔ اس منصب کو قرآن شہادت کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، یعنی یہ لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہوں۔ چنانچہ ان کے لیے ایک خاص قانون ہے جس کی قرآن نے آگے وضاحت کی ہے، اور وہ قانون یہ تھا کہ یہ سیدنا ابراہیم کی اولاد اگر دنیا میں حق پر قائم ہوگی، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا پاس کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو سرفرازی عطا فرمائیں گے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گی، اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے انکار کر دے گی، تو ان کو اس کوتاہی کی سزا اسی دنیا میں دی جائے گی۔ اس لحاظ سے بنی اسرائیل یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا دنیا میں نمونہ بن جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو نمونہ بنا کر دکھائیں گے کہ قیامت میں بھی وہ اسی طرح لوگوں کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ کریں گے۔ اس کو عربی زبان میں دینونت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دینونت یا یہ جزا و سزا جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں برپا کرتے ہیں، اسی کو شہادت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے، جب وہ ان کی فرما برداری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر سایہ افغن ہو جاتی ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کو اسی دنیا میں سزا دے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق اس دنیا کو بنا کر فارغ نہیں ہو گیا، بلکہ وہ اس کا نظم چلا رہا ہے، اس میں جزا و سزا برپا کر رہا ہے، اس کے اندر عدالت قائم کیے ہوئے ہے، اور اگر لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے اور اس راستے پر نہیں چلیں گے جس پر وہ انسانوں کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، تو اسی طریقے سے ایک دن وہ بھی اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، اور وہاں ان کو اپنے اعمال کے لحاظ سے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اگر آپ اس زاویے سے دیکھیے تو گویا بنی اسرائیل کا وجود یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا دنیا میں وجود قیامت کی نشانی ہے۔ یعنی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو معاملہ کر رہے ہیں وہ معاملہ وہ نہیں ہے جو عام قوموں اور عام انسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عام انسانوں کو مہلت ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بھی جزا و سزا کا معاملہ کریں گے وہ اصلاً قیامت میں کریں گے، لیکن ان کے ساتھ معاملے کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ ان کی اس حیثیت کو جاننے کے بعد ہی آدمی یہ بھی جان لیتا ہے کہ کیوں قرآن مجید کی اس عظیم سورہ بقرہ میں خاص طور پر انہیں مخاطب کیا گیا ہے، اور کیوں ان کے سامنے
وہ سارے پہلو رکھے گئے ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی حقیقت ہے جس کو واضح کیا ہے، اور وہ بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، جزا و سزا کا قانون بے لاگ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عدالت نہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتی ہے، نہ رشتہ داری رکھتی ہے، نہ کسی کو اس نے چہیتا اور محبوب قرار دیا ہے۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب وہ اس طرح کے کسی منصب پر کسی کو فائز کرتا ہے اور ایسی نعمتیں اس کو دیتا ہے اور اس طرح کی رحمت اس پر کرتا ہے، تو پھر اس کو جزا بھی دوہری دیتا ہے تو سزا بھی دوہری دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا قانون ایک بے لاگ قانون ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس نے کسی خاص مذہب، کسی خاص گروہ کے ساتھ تعلق کو نجات کی بنیاد بنا دیا ہے۔ اس نے نجات کی بنیاد اس چیز کو قرار دیا ہے کہ کون اس کی وفاداری کا حق ادا کرتا ہے، کون سچے ایمان پر قائم رہتا ہے، کون صحیح راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کی طرف سے جزا و سزا کا ایک معیار ہے جو اس نے قائم کر رکھا ہوا ہے، اس معیاری پر وہ سب معاملات کرے گا۔ نہ کوئی مسلمان ہونے کی بنیاد پر، نہ کوئی یہودی ہونے کی بنیاد پر، نہ کوئی نصرانی ہونے کی بنیاد پر جنت میں جائے گا۔ اللہ نے اس کے لیے ایک معیار قائم کیا ہے، جو اس پر پورا اترے گا اسی کے لیے وہ نجات کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے اس بے لاگ قانون کو سامنے رکھو اور اپنی تاریخ کی روشنی میں سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ ایک ذمہ داری کے منصب پر فائز کرنے کا معاملہ ہے۔ وہ تمہیں کوئی لائسنس نہیں دے دیا گیا کہ اب تم جو جی چاہے کرتے رہو، چونکہ تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تم پر گرفت نہیں کرے گا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اب خطاب کا آغاز کس طرح ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان پر اتمام حجت کرتے ہیں۔